اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے چینل اسلام کی مالا سے 14 اگست کے حوالے سے اپنے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی پر ہلکی پھلکی گفتگو کروں گی۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ اس کو پسند کریں گے، اس کو لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے رہنماؤں کا پیغام لوگوں تک بھرپور پہنچے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا خاندان 1875 میں کراچی میں منتقل ہو گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 7 بہن بھائی تھے، 3 بھائی اور 4 بہنیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح بچپن ہی سے اپنی پھوپھی کے بہت قریب تھے۔ ان کی پھوپھی نے ہی ان کی پرورش کی تھی۔ جب بچپن میں آپ اذان سنتے تو اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ آتا تو آپ بہت حیران ہوتے اور آپ اپنی پھوپھی سے سوال کرتے کہ میرا نام اذان میں کیوں ہے۔ آپ کی پھوپھی آپ کو اسلام کی تعلیم دیتی اور آپ کو بتاتی کہ آپ کا نام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے رکھا گیا ہے اور آپ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوتی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے کراچی میں اور بمبئی سے حاصل کی۔ جب برطانیہ پڑھائی کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کی شادی خاندان کی لڑکی سے کر دی۔ آپ کے برطانیہ جانے کے 2 سال بعد آپ کی بیوی وفات پا گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح بیرسٹر کی ڈگری سے بہت متاثر تھے، لہٰذا قائد اعظم محمد علی جناح نے لنکن میں داخلہ لے لیا۔ لنکن میں داخلہ لینے کی فوقیت کی وجہ یہ تھی کہ اس میں تمام رہنماؤں کے نام لکھے تھے جنہوں نے دنیا کو قوانین سے متعارف کرایا۔ ان رہنماؤں میں سب سے زیادہ اور سب سے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا۔ قائد اعظم برطانیہ میں تعلیمی دور میں برطانیہ کی تہذیب سے بہت متاثر رہے۔ اس بات کا اثر ان کے رہن سہن میں نمایاں تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ذاتی زندگی سے لے کر سیاست پر بھی مغربی دنیا کا اثر تھا۔ آپ نے ساری زندگی لوگوں میں آتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا۔ آپ کے پاس 200 سے زائد سوٹ تھے۔ آپ کاٹن کے بھاری سوٹ پہنتے تھے اور ان کے اوپر کالر کو پسند کرتے تھے۔ آپ کو ہمیشہ اس بات کا فخر رہتا کہ آپ نے کبھی ایک ریشمی ٹائی دوسری دفعہ استعمال نہیں کی۔ یہاں تک جب آپ قریب المرگ تھے تب بھی آپ نے اپنی اس عادت کو برقرار رکھا ہوا تھا۔ سیاسی میدان میں آپ ہندوستانی پارسی رہنما دادا بھائی نوروجی سے بہت متاثر تھے۔ ان سرگرمیوں کا اثر یہ ہوا جناح وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں خود مختار حکومت کے نظریے کے حامی ہوتے گئے۔ آپ نے ہندوستانیوں کے خلاف برطانوی گوروں کے ہتک آمیز رویوں کی مخالفت کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی شادی رتن بائی سے 1918 میں ہوئی۔ رتن بائی نے اسلام قبول کیا۔ رتن بائی کا اسلامی نام مریم جناح ہو گیا تھا۔ مریم جناح 1929 میں انتقال کر گئیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک بیٹی ٹینا وانیہ تھی۔ ٹینا وانیہ نے ایک پارسی تاجر سے شادی کر لی۔ اسلامی قوانین کی نافرمانی پر قائد اعظم محمد علی جناح اپنی بیٹی ٹینا کو خاندان سے باہر تصور کرنے لگ گئے۔ اس کے بعد باپ بیٹی کا رشتہ رسمی طور پر ہی قائم رہا۔ ٹینا وانیہ 2017 میں انتقال کر گئیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کی مثالی جدوجہد کر رہے تھے۔ مسلسل محنت کی وجہ سے وہ بوڑھے ہو رہے تھے اور پھیپھڑوں کے مرض میں بھی مبتلا ہو گئے تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 24 فروری 1947 کو آمد کے 2 دن بعد اپنے عہدے کا حلف لیا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی حکومتی بریفنگ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں متنبع کرتے ہوئے انہیں سب سے مشکل ترین کا حق قرار دیا۔ ماؤنٹ بیٹن کا خیال تھا کہ انہوں نے سب سے بڑی پریشانی کھڑی کر رکھی ہے۔ ماؤنٹ بیٹن اپنی بریفنگ میں گفتگو طویل کرتے گئے اور کہا، اس ملک میں اب تک کوئی بھی جناح کے دماغ میں نہیں جھانک سکا۔ قائد اعظم محمد علی جناح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز حکمرانی کو ہی عملی نمونہ سمجھتے تھے۔ ان کی گفتگو نے واضح فطری اسلامی مملکت کا سوال پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال رہا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک محنت سے پاکستان وجود میں آ گیا۔
مسلسل محنت سے آپ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ 6 جولائی 1948 کو آپ زیارت منتقل ہو گئے۔ آپ کو یوم آزادی سے ایک دن پہلے 13 اگست کو کوئٹہ لایا گیا۔ مسلسل بیماری کی وجہ سے آپ کا وزن صرف 36 کلو رہ گیا۔ ڈاکٹر نے آپ کو کراچی جانے کا مشورہ دیا۔ 11 ستمبر کو جب جہاز کراچی میں اترا تو آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہاں ایمبولینس کو منگوایا گیا۔ آپ کو ایمبولینس میں لٹایا گیا، مگر ایمبولینس راستے میں ہی خراب ہو گئی۔ شدید گرمی میں دوسری ایمبولینس کا انتظار صحت پر بدترین طریقے سے اثر انداز ہو رہا تھا۔ آپ کو اپنے سرکاری گھر میں منتقل کیا گیا، جہاں آپ 17 ستمبر 1948 کو 10:20 پر انتقال کر گئے۔ بیماری کے ایام میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، تم جانتے ہو پاکستان بن چکا ہے اور میری روح کو تسکین ملی ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اس کو اکیلا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیض ہی ہے۔ پاکستان 27ویں رمضان کی معتبر شب کو وجود میں آیا۔ قرآن مجید بھی 27ویں شب کو نازل ہوا تھا۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اس کو خلافت راشدہ کا عملی نمونہ بنائیں، تاکہ رب کائنات اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو پوری زمین کی پاسداری حاصل ہو۔ آمین۔